جو اے ڈی سی تھے ایئر فورس کی طرف سے طاہر ربانی، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن یہی گفتگو میرے ساتھ کی. وہ کہتے ہیں میرا بڑا خیال کیا کرتے تھے، ناشتے کی میز پہ خود مجھے ساتھ بٹھاتے اور اکثر گپ شپ کرتے اور مجھے بڑے اصول اچھے سمجھاتے. تو اس دن مطلب یہ ساری دیکھیں سب مطلب لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کی انہوں نے بات. وہ کہتے ہیں کہ جب میں لندن سے اعلیٰ تعلیم کے بعد آیا اور یہاں میں نے پریکٹس شروع کی تو انتہائی میرے تنگ دستی کا دور تھا، بڑے مشکل اور سخت حالات کا مجھے سامنا کرنا پڑا. وہ کہتے ہیں کہ میرا جو گھر سے چیمبر کا فاصلہ خاصا زیادہ تھا اور بس جو تھی وہ اس کا کرایہ حالانکہ صرف 8 آنے تھا لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، مجھے 100 میں سے 90 دفعہ پیدل ہی جانا پڑتا. اب وہاں یہ تھا کہ ہندو اور پارسی وکیل جو تھے وہ چھائے ہوئے تھے، ایک مسلمان وکیل اور خاص طور پہ ایک نوجوان جو ابھی صرف پڑھ کے آیا ہو تو اس کے لیے بڑا مشکل تھا کہ وہ اپنی جگہ بنائے. اور اس وجہ سے کہتے کہ مجھے کوئی کیس نہیں مل رہا تھا. مسلسل 3 سال تک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح میرا مطلب جو ہے وہ روٹین رہی کہ میں صبح جاتا، سارا دن مقدموں کی کارروائی سنتا اور کوئی کیس نہ ملتا، پھر کچھ چیمبر میں بیٹھ کے مطالعہ کرتا اور شام کو میں واپس آ جاتا. اور اکثر یہ ہوتا کہ میرے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے. اب آپ مطلب یہ دیکھیں اس میں بہت بڑا ایک میسج ہے. لوگ تو وہ دیکھتے ہیں جی کہ قائد نے سوٹ پہنا تھا، سگار تھی، ہیٹ تھا، بڑا انجوائے کرتے تھے، فرسٹ کلاس میں جو ہے وہ ٹریول کرتے تھے، لیکن اب یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ اس شخص کے سٹرگل کتنی ہے، اس نے کتنی مشکلات جو ہیں اور اس میں کیا ڈٹرمینیشن ان کی رہی ہے. مثلاً ڈٹرمینیشن کا یہ عالم تھا، مطلب اس میں بھی اتنے برے حالات میں انٹیگریٹی کا یہ عالم تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایجنٹ جو ہے وہ کمیشن پہ مقدمے لے دیا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں اسی طرح مجھے بھی آفرز ہوئی کہ جناب اگر کچھ کھانا پینا ہے تو کچھ بنانا ہے تو یہ پھر ہم سے کمیشن ہمیں دیں اور یہ مقدمے لے لیں. تو میں نے انہیں انکار کر دیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک کمیشن ایجنٹ تو میرے پیچھے پڑ گیا. تو اس کو میرا جواب یہ تھا کہ مسٹر میں بھوک سے مر جانا پسند کروں گا لیکن کمیشن پر مقدمہ نہیں لوں گا.